اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کے اسباق ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج جن آیات پر ہمیں غور کرنا ہے وہ آیات دراصل غور اور تدبر ہی سے متعلق ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 تا 40 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ سورہ یاسین جیسا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے جلال کا تذکرہ کر رہا ہے، اور کئی مقامات پر ایسی نشانیوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ایک انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، خالق کی قدرت کو پہچان سکتا ہے۔ اسے ان آیات پر، ان نشانیوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی ملوکیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، جس کو ایک عام انسان بھی اگر اس پر غور فکر کرے، اس پر تدبر کرے، تھوڑا سا ذہن لگائے، تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی کوشش کرے، تو وہ خالق کائنات کی ربوبیت کا معترف ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں آفاق میں، کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کی اپنے نفس میں بھی ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے، دین اسلام ہی حق ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الارض المیتہ، مردہ زمین کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ بڑی نشانی ہے۔ مردہ زمین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمین بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس میں کوئی فصل ہوئی نہیں رہتی ہے، لیکن جب ایک کسان اس میں بیج ڈالتا ہے، بارش آتی ہے، بارش ہوتی ہے، سینچائی اس کی کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے وہ کسان، تو وہ بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے، اس میں فصل ہونے لگتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، سرسبزی اور شادابی آ جاتی ہے، پھر اسی سے اللہ تعالیٰ غلے نکالتا ہے۔ چند مہینے پہلے وہی زمین مردہ تھی، لیکن اب وہی زمین زندگی کی ایک نشانی بن گئی، زندگی کی ایک علامت بن گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اور بتاتا ہے کہ اسی مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ باغات بناتا ہے، باغات، کھجور، انگور، اور اسی طرح سے اس میں چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ دراصل انسان کو غور کرنے کی، ان آیات پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جس طرح سے ایک پروسیس کے تحت اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اے انسان تجھے بھی مرنا ہے، اور تجھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک ایسے ہی زندہ کرے گا، دوبارہ تو زندہ ہوگا اور تجھے پھر اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وجہ سے پیدا کیا لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ تم اس کے غلے کھاؤ، پھل کھاؤ، وما عملتہ ایدیہم، اور یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، تمہاری محنت یقیناً ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہمارا فضل ہے جس کی وجہ سے تم یہ کھانے پر یہ کھا رہے ہو، اس غلے کو، اناج کو کھا رہے ہو۔ یہ تمہارے اپنی محنت کا بلبوتے، تمہاری اپنی محنت کے بلبوتے پر نہیں ہوا ہے، ان سب کے پیچھے محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی ربانیت اور اس کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ اصل میں۔ پھر آخر میں اللہ کہتا ہے افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے؟ اصل میں دین کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ آ جائے، شکر کا جذبہ اس کے اندر آ جائے، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کے جوڑے۔ ابھی پھلوں کا تذکرہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے جوڑے بنائے، اور
पौधों में भी एक दूसरे के जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए, ठीक इसी तरह से ये क़यामत के लिए, आखिरत के लिए एक दलील है थोड़ा सा गौर करने पर, कि जिस तरह से हर एक के जोड़े हैं, इसी तरह से ये दुनिया जिसमें तुम जी रहे हो इसका भी एक जोड़ा है। और वो जोड़ा कौन है? वो जोड़ा कौन सा है? वो आखिरत है। यानी इस दुनिया में तुम्हें मरना है और उस आखिरत में तुम्हें जिंदा होना है। वो आखिरत इस दुनिया का जोड़ा है, उससे तुम मुंह मोड़ नहीं सकते। फिर आगे और अल्लाह ताला मजीद निशानियां बयान करता है। लैल व आयतुल लहुमुल लैल, रात एक निशानी है, इस पर गौर करो। किस तरह से अल्लाह ताला एक तारीक रात के ऊपर नूर की चादर फेंकता है तो पूरा दिन होने लगता है, और फिर उस नूर की चादर को खींच लेता है। उस नूर की चादर को खींचने के बाद इंसान तारीकी में हो जाता है। तो ये दिन का जाना, रात का आना, रात का आना और दिन का जाना, ये दरअसल अल्लाह की निशानियां हैं। शम्स कमर है, सूरज और चांद है, ये अपने मदार पर घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। किसी की मजाल नहीं है कि वो अपने ऑर्बिट से, अपने मदार से हट करके गर्दिश करने लगे। ये एक मुस्लिम है, ये इताअत कर रहे हैं। ये पूरी कायनात का एक एक जर्रा, कायनात की एक एक चीज़ मुतीअ फरमाबरदार है अपनी तबीयत से। एक इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। अब इंसान को भी ये चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर गौर फिक्र करके, तदब्बुर करके, इन आयात को अपने सामने रख करके उस खालिक को मान ले, उसकी तौहीद का इकरार कर ले, उसकी रुबूबियत का इकरार कर ले, और कल उठाए जाने और कल आखिरत का यकीन कर ले। ये वो चीज़ें थी जो इन आयात से हमें अल्लाह ताला सूरह यासीन के इन आयात से हमें मिलती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम मज़ीद कायनात की आयात पर, निशानियों पर गौर फ़िक्र करते रहें और अल्लाह की हकीकत को जानते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।